بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، ہمارا پہلا لیکچر اسلامیات کی کتاب کے تعارف کے حوالے سے ہوا تھا، جس میں ہم نے کتاب کا تعارف، کتاب کے اندر ہم کیا کچھ پڑھیں گے، اس حوالے سے ہمارے سامنے باتیں آئی تھیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ پہلا جو باب ہے اسلام کا، جو پہلا جو چیپٹر ہے اسلامیات کا، اس پہلے چیپٹر میں سب سے بنیادی چیز اسلام کے بنیادی عقائد کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، عقیدے کی لغوی اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں اور کون سے ہیں، یہ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ آج کے لیکچر میں ہم جو بات پڑھیں گے، ہمارے سامنے جو بات آئے گی وہ یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ کون سا ہے، اور وہ عقیدہ توحید ہے، اس بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے عقیدہ توحید کے حوالے سے جو سب سے بنیادی اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں۔ گویا کہ توحید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ لغوی اعتبار سے توحید کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور لفظ توحید وحدن سے بنا ہے۔ گویا کہ اس کی اصل واو ہے اور دال ہے۔ وحدن کا مطلب ہے اکیلا، یکتا۔ گویا کہ توحید کے معنی ہوئے ایک ماننا، اکیلا تسلیم کرنا اور یکتا جاننا۔ گویا کہ لغوی اعتبار سے لفظ توحید وحدن سے بنا ہے، اور وحدن کے معنی ہے اکیلا اور یکتا۔ توحید کے معنی ہے اکیلا ماننا، یکتا تسلیم کرنا اور ایک جاننا۔ اصطلاحی اعتبار سے توحید کہتے ہیں اللہ رب العزت کو اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا اور ایک جاننا، یکتا تسلیم کرنا اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ گویا کہ یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے، اصطلاحی تعریف ہے۔ اللہ رب العزت کو اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا اور یکتا جاننا اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ گویا کہ اصطلاحی تعریف ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز توحید کی اہمیت۔ توحید کی اہمیت کیا ہے؟ یہ جو اسلام کے بنیادی عقائد میں پہلا عقیدہ توحید ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو دیکھتے ہیں کہ توحید کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول پیغمبر تشریف لائے، سب کے سب جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، سب کی تبلیغ کا جو نقطہ آغاز تھا، سب کی تبلیغ کا جو بنیادی نقطہ تھا، وہ یہی توحید تھا۔ سب نے آ کر اپنی امت کے لوگوں کو، جن لوگوں میں ان کو مبعوث فرمایا گیا، ان لوگوں کو آ کر پہلی چیز اور پہلی بات یہی سمجھائی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے لوگو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن بتوں کو تم مانتے ہو، جن کو تم خدا کا شریک سمجھتے ہو، یہ کچھ نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہی سب کچھ ہے۔ گویا کہ انبیاء کرام نے آ کر سب سے پہلے جس چیز کی اصلاح کی ہے، جس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو چیز ٹھیک کی ہے انہوں نے آ کر، وہ یہی تھی کہ عقیدہ توحید، یعنی کہ انسانوں کا اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو مضبوط کیا، کہ لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارا پروردگار، ہمارا مالک، ہمارا خالق وہ اکیلا ایک اللہ ہے، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، جو ہماری تمام مشکلات سے ہمیں نجات دینے والا ہے۔ تمام پیغمبروں نے آ کر اسی عقیدے سے آ کر اپنی تبلیغ کا آغاز کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر اسی عقیدہ توحید پر ہی محنت کی اور یہی عقیدہ لوگوں کا درست فرمایا۔ آپ اس معاشرے میں تشریف لائے کہ جو معاشرہ بت پرستی میں، شرک پرستی میں مبتلا تھا، اور انہوں نے
اور تو اور اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں بتوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع کیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کا عقیدہ ہی درست فرمایا اور اس کی اصلاح فرمائی۔ چونکہ عقیدہ توحید عقائد کو ایمانیات بھی کہتے ہیں، تو ایمانیات میں سب سے پہلی چیز جو یعنی عقیدہ توحید ہے، یہ تمام کے تمام عقائد کی گویا کہ جان ہے، اس کی بنیاد ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ توحید کے حوالے سے ہمارا تصور اور ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، ہم عقیدہ توحید کو صحیح طور پر جب تک نہیں جان لیں گے، تب تک دوسرے ایمانیات پر، دوسرے عقائد پر عمل کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اسی لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ عقیدہ توحید کو اور دیگر عقائد کو اچھے طریقے سے سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ تو آئیے عقیدہ توحید کے حوالے سے ہم اہمیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ عقیدہ توحید کی اہمیت جو ہے وہ اس بات سے اس کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ تمام کے تمام انبیاء و رسول نے اسی پر زور دیا ہے۔ اس کے بعد جو اس کی اگلی چیز ہے وہ ہے توحید کی اقسام۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید کی 3 قسمیں ہیں، اور ان 3 قسموں کا اشارہ جو ہے وہ توحید کی اصطلاحی تعریف سے ہی ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کی ذات، گویا کہ یہ ذات، صفات اور صفات کے تقاضے، گویا کہ اس کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3۔ توحید کی 3 اقسام ہیں جن کو میں نے آخر میں لکھا ہے کہ توحید کی 3 اقسام ہیں: توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی العبادات۔ توحید فی الذات کسے کہتے ہیں؟ توحید فی الذات سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کی ذات کے اعتبار سے ایک ماننا اور ایک جاننا، کہ یعنی کہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت کی کوئی اولاد ہے یا وہ کسی کی اولاد ہے، یا پھر اللہ کی ذات حقیقت میں کسی اور کو اس کا شریک سمجھنا۔ یہ دونوں اعتبار سے یہ اس کی نفی کی گئی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی سورہ اخلاص میں اس سورت کو سورہ اخلاص کہتے ہی اس لیے ہیں، اور اس کا ایک نام سورہ توحید بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر عقیدہ توحید کو خالصتاً بتایا گیا ہے اور اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور جب ایک مومن اس سورت کو سورہ اخلاص کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہو جاتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ اخلاص بھی ہے۔ تو وہ گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے لیے خالص کر لیتا ہے۔ تو اس بات کی نفی کی گئی ہے سورہ اخلاص میں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ تو گویا کہ توحید فی الذات یعنی توحید کی پہلی قسم، اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کی ذات کے اعتبار سے اکیلا ماننا، ذات کے اعتبار سے کسی کو اس کا شریک نہ سمجھنا، جیسا کہ دیگر باطل عقائد کا، باطل لوگوں کا نظریہ رہا ہے، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بیٹا مانتے ہیں، یہودی جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ تو اس طرح کے جتنے بھی باطل نظریات ہیں اور باطل عقائد ہیں، سورہ اخلاص میں ان تمام باطل نظریات کو رد کر دیا گیا اور ان کی نفی کر دی گئی کہ اللہ رب العزت کی ذات کے اعتبار سے کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ نمبر 2، توحید فی الصفات، صفات کے اعتبار سے اللہ رب العزت کو اس کی صفات کے اعتبار سے اکیلا ماننا۔ جس طرح ذات کے اعتبار سے وہ اکیلا ہے، اسی طرح صفات کے اعتبار سے بھی وہ اکیلا ہے، یکتا ہے اور کوئی بھی اس کی مثل نہیں ہے۔ گویا کہ یہ توحید کی دوسری قسم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے، یعنی کہ اس کی جو صفات ہیں وہ علیم ہے، قدیر ہے
وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اس جیسا ارادہ، اس جیسی بصارت کسی کے پاس نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت، مثال کے طور پر کہ اللہ رب العزت کی ایک صفت علیم ہے کہ وہ جاننے والا ہے، تو سوال یہ ہے کہ جانتے تو ہم بھی ہیں، اللہ رب العزت بھی جانتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ اللہ رب العزت کا جو جاننا ہے وہ لامحدود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، اور اللہ کی تمام صفات اس کی ذاتی صفات ہیں، جبکہ مخلوق کے اندر جتنی بھی صفات ہیں، دیکھنا، سننا، جاننا، وہ ساری کی ساری محدود ہیں، عارضی ہیں، ذاتی نہیں ہیں، اللہ کی عطا کردہ ہیں، وہ جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ فرق ہے، اللہ رب العزت کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اس کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں۔ گویا کہ جو شخص بھی اللہ کی کسی بھی صفات میں کسی کو شریک کرے گا، گویا کہ وہ شرک میں مبتلا ہوگا۔ تو دوسری چیز جو اس بات میں ہمیں وضاحت ملتی ہے وہ ہے توحید فی الصفات کے اعتبار سے۔ توحید کی اقسام میں دوسری قسم توحید فی الصفات ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کی صفات کے اعتبار سے اکیلا ماننا۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے، تیسری قسم ہے، وہ ہے توحید فی العبادات۔ اس کو توحید فی العبادات کے ساتھ ساتھ صفات کے تقاضوں میں توحید بھی کہتے ہیں، توحید فی الافعال بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو، چونکہ ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا اور اسی کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اس کی عبادت کے معاملے میں، اس کے سامنے عبادت کرنے کے معاملے میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ گویا کہ تیسری قسم صفات کے تقاضوں میں توحید، ہمیں اس بات کی وضاحت ملتی ہے اس میں کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، ان صفات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، ہم اسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں اور اسی سے مدد مانگتے رہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی پیدا کرنے والی ذات وہی ہے، تو لہٰذا عبادت بھی صرف اسی کی کرو۔ اور سورہ فاتحہ میں مومنین کی علامت کے طور پر، مومنین کی صفت کے طور پر یہ بات واضح کی گئی، فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مومن لوگ وہ ہیں کہ جو صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ گویا کہ ہمارے سامنے توحید کی یہ تین اقسام، ان کی وضاحت آ گئی کہ توحید کی پہلی قسم توحید فی الذات، نمبر 2 توحید فی الصفات، اور نمبر 3 توحید فی العبادات۔ یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد توحید کے جو ہے وہ چند دلائل ہیں کہ قرآن کریم کی روشنی میں توحید کی وضاحت، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں توحید کو کس طرح واضح کیا ہے، اور توحید کے کتنے دلائل جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ آئیے ہم توحید کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ہم عقیدہ توحید کے دلائل کو دیکھتے ہیں۔ تو عقیدہ توحید کے چند دلائل قرآن پاک کی روشنی میں، قرآن پاک کی آیات میں کی روشنی میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلی دلیل عقیدہ توحید کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ کائنات کی گواہی۔ جب بھی ہم کسی بھی کائنات کی چیز کو دیکھتے ہیں، کائنات کی کوئی بھی بنی ہوئی چیز ہمارے سامنے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ حتیٰ کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھنے کے بعد ہم یہ تصور اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں کہ اس کو بنانے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے، اس کو کسی نے تیار کیا ہے۔ گھڑی کو دیکھتے ہیں تو گھڑی ساز کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے، مکان کو دیکھتے ہیں تو ایک معمار کا تصور ہمارے دل میں آتا ہے کہ اس کو فلاں آدمی نے، فلاں شخص نے تیار کیا ہے۔ تو جب کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہمیں یہ بتاتی ہے،
اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی نے خود بنایا ہے، اس کو کسی نے تیار کیا ہے، وہ خود سے نہیں بنی، تو اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا مربوط اور منظم نظام یہ خود کیسے بن سکتا ہے؟ یہ بنانے والی کوئی نہ کوئی ہستی تو ہے۔ تو اس بات پر، اس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ یقیناً اس کو کوئی ہستی بنانے والی ہے، اور وہ ہستی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور وہ اکیلی ذات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا لوگ اللہ کی تخلیق میں شک کرتے ہیں، اس چیز میں شک کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا ہے؟ اتنی بڑی دلیل کے باوجود بھی، اتنے بڑے دلائل کے باوجود بھی لوگ اس میں شک کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں شک کا گمان، اور ان کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان جس کا دل اور دماغ کام کرتا ہو، جو صحیح سمجھ رکھتا ہو، وہ اللہ رب العزت کی اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرے۔ تو فرمایا کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک اللہ رب زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے عدل بدل کر آنے میں، یہ جو جتنا بھی نظام ہے زمین و آسمان کا، رات اور دن کا آنا اور جانا، فرمایا کہ اس میں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والے لوگ اس سے نشانی حاصل کرتے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات کو پہچان لیتے ہیں۔ فرمایا کہ دوسرے نمبر پر فطرت انسانی کی پکار، انسان کی جو فطرت ہے، اس کی نیچر ہے، وہ بھی اس بات کا اعلان کرتی ہے اور اقرار کرتی ہے کہ کوئی ایسی ہستی ضرور ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، اور کائنات کا نظام اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اتنی بہتری کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت کی اتباع کرو لوگوں کہ جس پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی جو فطرت اور نیچر ہے وہ صحیح ہوتی ہے، بعد میں اس کا ماحول، اس کے والدین، اس کے گھر کے لوگ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی عقل کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اللہ کی ان نشانیوں کو تسلیم کرے اور ان سے اللہ رب العزت کا تعارف حاصل کرے۔ فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ پھر فرمایا کہ کائنات کا نظم و ضبط، کائنات کا جو نظم و ضبط ہے، کائنات کا جو ایک منظم نظام ہے، اس کے اندر بھی اگر ہم غور کریں تو ہمیں ضرور یہ بات ملے گی کہ اس کو چلانے والی کوئی نہ کوئی ہستی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ فرجع البصر هل تری من فطور، تم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو، فرمایا کہ تمہاری نظر جو ہے وہ تھک جائے گی، تم تھک جاؤ گے دیکھ دیکھ کر، لیکن تمہیں اس میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، اللہ کا جتنا بھی نظام ہے اس میں جو نظام شمسی ہے، چاند اور سورج کا جو نظام ہے، فرمایا کہ ہر چیز اپنے دائرے میں ہے، اپنے محور و مرکز میں ہے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ چاند سورج کی جگہ لے لے یا سورج چاند کی جگہ لے لے، بلکہ ہر چیز کائنات کی اپنے دائرے میں ہے اور اپنے محور و مرکز میں گردش کر رہی ہے، اور یہ بہت بڑی عقل والوں کے لیے دلیل ہے، اور بہت بڑا اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی ایک علامت ہے۔ فرمایا کہ انسانی وجود کی گواہی، انسان کا وجود بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے ہی وجود کے اندر غور و فکر کر لے اور انسان اپنے وجود میں دیکھے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح ایک انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈال دیا ہے، اور فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب
سے دھوکے میں ڈال دیا ہے وہ رب جو انتہائی کریم ہے، اور وہ جس نے الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو برابر کیا، اس کو ایک خوبصورت انسان بنایا۔ فرمایا کہ اس ذات کے بارے میں ایک انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں شک کرتا ہے اور اس کو صحیح طور پر پہچان نہیں کرتا اور اس کے بارے میں دھوکہ کھا لیتا ہے، انسان کے اوپر افسوس ہے۔ تو یہ چند وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے، اللہ رب العزت کی توحید کے حوالے سے چند قرآن کریم کی روشنی میں دلائل تھے جو ہمارے سامنے آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری دیگر آیات سے اللہ رب العزت کے وجود کے دلائل اور اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ علم ہوتا ہے، اور ہمیں ان سب چیزوں کا تقاضا یہ ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں یہی چیز حاصل ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہمیں صحیح تصور پیدا کرنا چاہیے، اور ایک مسلمان کو اللہ رب العزت کی توحید کے اوپر توحید کے حوالے سے ایک اپنا مضبوط عقیدہ رکھنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم آئندہ لیکچر میں اس سے آگے عقیدہ توحید کے اثرات کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔